بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کے ووٹ کی عزت گئی بھاڑ میں۔ آج لاہور کے اندر الیکشن کمپین کے آغاز پر کس طرح تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام پر پنجاب پولیس ٹوٹ پڑی، اور اس کے ساتھ ہی جو اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے، الٹیمیٹلی اس کا مقصد کیا ہے؟ رانا ثناءاللہ نے کس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے؟ پی ٹی آئی ریلی کا اور تشدد کا تو میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے، پیمرا ایک مرتبہ پھر متحرک ہوا ہے، لیکن دوسری طرف عوام کے ناپسندیدہ چہروں نے ٹی وی کی سکرینیں سنبھال لی ہیں۔ یہ کیا سٹریٹجی ہے بیسیکلی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان نے بھی زمان پارک سے ریلی کے آغاز سے پہلے ایک عام پیغام دیا ہے، اور یہ جو پوری ایفرٹ ہو رہی ہے الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ کون شکست کھائے گا، اس پر بھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح آج پی ٹی آئی کی جو ریلی ہے وہ آپ تازہ ترین دیکھ رہے ہیں صورتحال۔ پہلے تو عمران خان کی جو تقریر ہے اس پر پابندی لگی، چونکہ کل ہی ابھی گیلپ سروے آیا ہے جس کے مطابق عمران خان 61% عوام کے اندر مقبول ہے، اور نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان وہ عوام کے ناپسندیدہ کردار بن چکے ہیں۔ یہی تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اندر واضح طور پر اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے اندر چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ پنجاب کے اندر اپنے آپ کی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے ایک ڈرامے بازی شروع ہے کہ ہم کل ہی یا آج ہی کسی وقت جو ہے وہ شیڈول جاری کر دیں گے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا، عوام کا جو ووٹ ہے وہ جائے بھاڑ میں، لیکن ہم نے تو یہاں پر زرداریوں اور شریفوں کو یہ ملک خدا نخواستہ ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ اگلی نسلیں بلاول اور جو مریم ہے وہ آپ ٹی وی پہ جہاں ان کے چہرے آئیں گے تو پورا میڈیا اس پر فوکس کرے گا۔ ایک طرف پیمرا نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان پر جو تشدد ہے وہ لائیو کے نام پر الٹیمیٹلی اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ نہ دکھائیں، یعنی پولیس ڈنڈے مارے، پولیس جو ہے وہ زہریلی کوئی پانی کے اندر ملاوٹ کر کے وہ مارے، وہ گرفتاریاں کرے، وہ ڈنڈے چلائے، وہ بدماشی کرے عوام پر، لیکن میڈیا نہ دکھائے۔ دوسری طرف جو یہاں پر جو ہے وہ مریم نواز وہ ججز کے خلاف کمپین کر رہی ہو ٹی وی پر، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ اور وہ تمام ناپسندیدہ چہرے جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، جن سے عوام نفرت کرتی ہے، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ یہی کرپٹ ٹولہ ہے، جن کی اپنی جائیدادیں بیرون ملک کے اندر ہیں اور وہ یہاں صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، یہ علاج باہر سے کرواتے ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہ بیرون ملک لے کر جاتے ہیں۔ تو جو قابل نفرت کردار ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کی جو سکرینیں ہیں وہ ان کو بٹھا دیا گیا۔ پہلے رانا ثناءاللہ آیا۔ رانا ثناءاللہ جو ہے چونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کو علم ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، لاہور کے اندر وہ بپا ہوا۔ کیوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا؟ کہ اس وقت بھی ایک سیاسی تحریک ان شریفوں کے خلاف چلنی تھی، اور اس کو روکنے کے لیے، یعنی انقلاب مارچ، آزادی مارچ کو روکنے کے لیے یہی کردار تھے۔ یہ شہباز شریف تھا، یہ رانا ثناءاللہ تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک جس طرح کردار ادا کیا وہ ثانیہ بپا ہوا۔ چونکہ اس ثانیہ کے اندر رانا ثناءاللہ کو سزا نہیں ہوئی، ان کے جو بڑے باپ ہیں جو اس ملک کا پورا جنہوں نے ایک یرغمال بنایا ہوا ہے پاکستانی قوم کو، وہ باپ ان کو بچا لیتے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے ان کو بھی بڑے باپ نے بچایا، چونکہ وہ ہمیشہ ان کے نوکر رہے ہیں، تو وہ جو بڑا گھر ہے وہ بچاتا ہے۔ چونکہ سزا نہیں ہوتی، یہ ان کا اثاثہ ہے، یہ کرپٹ چور ڈاکو یہ ان کا اثاثہ ہے، ان کی نسلیں بھی اس عوام پر زبردستی مسلط کرنی ہے۔ اور آج جو عام ورکر پر، عام کارکن پر جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں، حسنین اور باقی اردو پوائنٹ اور باقی جو لوگ تھے وہاں پر، علی ممتاز، سب کو دھمکیاں دینا، وہاں زبردستی جو ہے موبائل فون چھیننا تاکہ آپ کا ظلم، بربریت اور جو آپ بدماشی کر رہے ہیں اس عوام کے خلاف وہ آپ کی دکھائی نہ جا سکے۔ تو وہ پوری جو کوریج ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو پی ٹی آئی کی ریلی اس کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، عمران خان کی جو تقریر ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ رانا ثناءاللہ وہ تو کلیئر کٹ کہتا ہے کہ بھئی اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اس فساد کو ختم کرنا ہے،
تحریک انصاف جو ہے یعنی اس کو عوام بے شک الیکٹ کرے، لیکن چونکہ ان کا سودا طے ہو گیا ہے خدا نخواستہ، یہ یعنی زرداریوں اور شریفوں، انہوں نے یہ ملک کی عوام سمیت یہ پورا جو پاکستان ہے انہوں نے مل کر چکے خدا نخواستہ ٹھیکے پر لے لیا ہے۔ کس سے ٹھیکے پر لیا ہے؟ عوام اس بات پر بڑی حیران ہے۔ یہ کون ہے اتنا طاقتور جس نے اس ملک کو، عوام کے ووٹ کو جو ہے پھینک کر اور بوٹوں تلے روند کر وہ چاہتا ہے کہ یہ قومی چور، مجرم، ڈاکو اور آگے ان کی جو اولادیں ہیں وہ اس قوم پر مسلط ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ یعنی عمران خان کی جو تقریر ہے وہ بھی پابندی، ان پر تشدد ہو، ڈنڈے چلیں، واٹر کینن، آپ جو بھی ظلم و ستم کریں گے وہ آپ نہ دکھائیں۔ لیکن وہ اب جو ہے زمان پارک کے ارد گرد یہ کینال روڈ ہے اور مال روڈ ہے، ساتھ جیل روڈ ہے، اور جو ملیکہ جو علاقے ہیں پولیس نے وہاں کنٹینر لگا دیے ہیں۔ پھر جو زہریلا پانی پھینکا گیا ہے، جو خواتین کے عالمی دن پر آپ ایک طرف جو کارڈ کھیل رہے ہیں رانا ثناء اللہ، چونکہ عورت مارچ ہونا تھا پھر حیا مارچ بھی ہونا ہے، تو یہ آج انہوں نے بڑا غلط کیا ہے۔ بھائی آپ تو کرونا کے دنوں میں ریلیاں نکالتے رہے ہیں اور اس وقت آپ کو چونکہ پیچھے سے پشت بنائی تھی۔ پنجاب حکومت اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک میڈیا ٹائکون جس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا نگران، یعنی ایک پیپلز پارٹی کا ورکر آدمی، اس کو آپ گورنر یہاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، حکومت اس کو دے رہے ہیں، اور وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ بیٹا ہے زرداری کا کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کو یعنی ایک سی سی پی او جو ڈوگر ہے ان پر تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ جناب چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جانبدار ہے، ایک جماعت کی طرف اس کا رجحان ہے، تو اس لیے غلام محمود ڈوگر کو ہٹانا پڑے گا۔ تو بھائی یہ نگران وزیر اعلیٰ کو ہٹاؤ، یہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، یہ نون لیگ کا جو ہے وہ کارندے ہیں، ان کو کون یعنی پیچھے سے اصل میں یہ تو چہرے ہیں، اصل تو پیچھے چل رہا ہے ڈنڈا۔ ایسے لگتا ہے کہ ملک کے اندر عملاً سول مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، میری باتوں پہ کوئی مقدمہ بن سکتا ہے، کل کو آپ بولیں گے آپ پر مقدمہ بن سکتا ہے۔ ایک کھلی جارحیت ہے اس ملک کے اندر، اور عنوان اس کو جمہوریت کا دیا ہوا ہے، اور اتنی بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ 1973 کے آئین کا ڈنڈورا پیٹنے والے تھے، جو ساری عمر یہ اور وہ آئین شکن میڈیا میں بیٹھا ہوا وہ ٹولا، وہ اینکر، وہ بجائے اس کے وہ کہیں گے کہ عمران خان کو گرفتاری دینی چاہیے، دیکھیں وہ وائیولیٹ کر رہا ہے، تو یہ لاڈلا ہے عمران خان۔ بھائی لاڈلے تو وہ ہے جو 16 ارب روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیس کے باوجود وزیر اعظم بنا، اس کو اس دن جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور قانون کے مطابق اگر کوئی سنجیدہ مقدمہ ہے تو بھائیو آپ گرفتار کرو۔ یہ عوام کو کل خدا نخواستہ ایسے لگتا ہے کہ خود ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے عملاً مارشل لا کی طرف جائے، یہ ملک کے اندر خدا نخواستہ تشدد پھیلے، عوام قانون کو ہاتھ میں لے، یہ اشتعال دلانے کی یہ حکومت، وفاقی حکومت اور نگران حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بھائی پرامن ریلی ہونی تھی، اس کے اندر تقریر ہونی تھی، عوام نے سننا تھا، گھروں کو چلے جانا تھا، یہ ایک روٹین کی معاملہ ہے۔ لیکن عورت مارچ کا وہ تو ویسے شملہ پہاڑی سے لے کر پنجاب اسمبلی تک وہ پروگرام ہے ان کا، اس کو جواز بنا کر اور اپنی آپ کر کے، اور ابھی میڈیا کی سکرینیں زبردستی مریم کو اوپر بٹھا دیا ہے اور ہدایات دے دی ہیں کہ بھائی اس کو دکھانا ہے۔ بے شک عوام ان کو جتنا لعنت بھیجے، کل ابھی گیلپ سروے آیا ہے، عوام نے بتایا ہے کہ وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو زمان پارک کو اس وقت میدان جنگ میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ، یہ شہباز شریف، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اصل میں ڈنڈا ہے جو پیچھے سے دیا ہوا ہے، اور پچھلا جو ڈنڈا ہے وہ اس پوری عوام کو نظر تو نہیں آ رہا، نظر آ بھی رہا ہے، وہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ ہم یہ ریلی نکال رہے تھے، دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ڈنڈے چلائے جا رہے ہیں، آنسو گیس اور شیل تیار کیے جا رہے ہیں، واٹر کینن پھینکا جا رہا ہے، اور یہ جو ظلم ہے 30 اپریل کی تاریخ فکس ہے، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جلسے نہ ہوں، جلوس نہ ہوں، عمران خان اس کے اندر شامل نہ ہو،
کیونکہ حالات ایسے ہیں بھائی، حالات آپ بنا رہے ہو. یعنی کتنی مطلب ہے، خدا کی قسم کئی دفعہ بندہ وہ کیمرے کے اوپر ایسی بات نہیں کر سکتا جتنے جذبات ہوتے ہیں بندے کے، لیکن وہ پنجابی کے اندر تو اسے سمجھتے گئے ہی ہونے ہو. لیکن مطلب ہے کہ کھلی جارحیت یار ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. اور میں ان جو اینکر اور صحافت کے لبادے کے اندر جو بدماش ہیں، جو کارندے ہیں بیسیکلی زرداری اور نواز شریف فیملی کے جو نوکر ہیں اور انتہائی بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، یعنی وہ نہیں بتاتے، بجائے اس کے کہ بھائی الیکشن کروانے دو، حالات بھی سازگار ہیں اور عوام جس کو منتخب کرے وہ حکومت میں آئے. وہ کتنا بڑا چاند ایک کو چھوڑ کر وہ ٹولہ ہے، وہ بھی آئین شکنی میں شریک ہے. بغض عمران کے اندر یہ سارے لوگ جمع ہیں اور کس طرف کر رہا ہے. تو بہرحال بجائے اس کے کہ سول مارشل لا لگے، میرا خیال ہے سیدھا مارشل لا لگا دینا چاہیے اس ملک کے اندر، تاکہ عوام کو پتا ہو کہ انہوں نے کن کے خلاف ایک جمہوری اور پرامن جد و جہد کرنی ہے. پیچھے سے وار کرنا اور یہ سارا اور یہ ٹولے، یہ اگر لوگ آج ان کا احتساب ہوتا تو کم از کم یہ جیلوں میں ہوتے، ان سے پیسوں کی ریکوری ہوتی. عمران خان جو ہے ان کا بھی احتساب کیجئے، لیکن ایسے مشکوک لوگوں پر مشتمل نگران حکومت بنانا. اور پھر پنجاب حکومت والے کہتے ہیں پنجاب پولیس ہماری عزت نہیں لوگ کرتے. بھائی ڈکیٹوں کی سرپرستی آپ کر رہے ہو، چوروں کی سرپرستی آپ میں سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ادارے کو تو میں نہیں کہتا، سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے سانحات آپ بپا کرتے ہو، زرداریوں شریفوں کے نوکر بن کر اس عوام پر ظلم آپ کرتے ہو. آج بھی جو ظلم و بربریت ہے وہ آپ کر رہے ہو. تو عوام کو ڈنڈے مارو، آنسو گیس چلاؤ، واٹر کینن چلاؤ اور پھر ڈنڈے کے زور پہ ڈیمانڈ کرو کہ آپ کی عزت کریں. بھائی آپ کی پھر عزت نہیں ہوگی. اور عوام کا ابھی تو جو غصہ ہے، جو مہنگائی آ رہی ہے، اس کے اندر عوام جس طرف بڑھے گی تو پھر آپ بھی اس کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن کم از کم آئین اور قانون کو وائیولیٹ جو ہے وہ نہ کریں. ایک پرامن عوامی بغاوت جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. عورت مارچ کا بہانہ ہے اور اسلام آباد میں عورتوں پر تشدد کیا گیا ہے، لاہور میں تشدد کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے اندر یہ عارضی پل ایک تعمیر کیا ہے کینال پر، نہر پر، اور اب پی ٹی آئی کے بڑی تعداد کے اندر جو کارکن ہے بڑا زبردست کارنامہ کیا ہے، رکاوٹیں توڑ کر وہ دمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال ریلی جو ہے اس کا دیکھتے ہیں. ابھی چونکہ اصل مقصد یہ ہے خوف و ہراس پھیلانا، لوگ کم نکلیں، جب تھوڑی دیر بعد اجازت ہوگی ریلی بھی نکلے گی اور اس کے بعد کہیں گے دیکھا لوگ ہی تھوڑے نکلے ہیں. یہ ہے اصل وہ پلان. بہرحال یہ ایک عملی طور پر اس وقت جو ہے اس کو آپ مارشل لا کہیں نہ کہیں، لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے جو ہے وہ ایک قسم کا یہ روند کر رکھ دیا گیا ہے اس پورے مافیا کی طرف سے. دیکھتے ہیں اب یہ آزادی لوگ کس طرح حاصل کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اس وقت آمنے سامنے ہے، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.